عزیزان گرامی، رب تبارک و تعالی نے ہمیں جو بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی، ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ شب برات ہے۔ برات کسے کہتے ہیں؟ میں تھوڑا سا دلیلوں کے حوالے سے بات کر لوں اور اس کے بعد پھر اس کا ایک میسج دے دوں۔ ویسے آپ کو بہت طول نہیں دوں گا، آج بہت سارے کام ہیں، ہمیں عبادت بھی کرنا ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی۔ آزادی کس چیز سے؟ جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارا۔ اس کو عربی میں لیلۃ البرات کہا گیا ہے، یعنی آزادی کی رات۔ آج جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور مانگا اور اس کی آواز پہنچ گئی رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں، وہ مقبول ہوا، تو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے آج یہ آزاد ہے، آج فلاں جہنم سے آزاد ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ ایک خاندان تھا عرب میں جو بکریاں پالتے تھے، ان کی بکریوں کے بال زیادہ ہوتے تھے، ان بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آج اللہ تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کثرت سے لوگ آج آزاد ہو رہے ہوتے ہیں۔ اے کاش ہمارا بھی نام آزاد ہونے والوں میں آ جائے۔ جب یہ پکارا جا رہا ہوگا آج کہ فلاں بن فلاں آزاد ہے، فلاں بن فلاں آزاد ہے، فلاں بن فلاں آزاد ہے۔ آزادی کا مطلب ہے برات۔ اب یہاں پر ایک بات میں بہت ساری دلیلیں نہ دیتے ہوئے سمپل کچھ چیزیں سمجھا دوں گا آپ کو کہ عقل میں آ جائے آپ کی۔ آزادی اس کے لیے ہے جس کا ایمان ہو۔ ایمان والے کو جہنم سے آزادی ہے، کفر والے کو نہیں۔ کافر کو کبھی آزادی نہیں ہوگی۔ جہنم میں ایک بار کافر ڈال دیا گیا تو واپس وہ ابدالآباد کے لیے نہیں نکالا جائے گا۔ 100 سال کے بعد بھی نہیں، 1000 سال کے بعد بھی نہیں، لاکھ سال کے بعد بھی نہیں۔ کفر پر جو مارا اس کی آزادی نہیں۔ ایمان والا اگر گناہ کرتا تھا، بدعملی کرتا تھا اور پھر دوزخ میں چلا گیا، جس کی بنیاد پر سزائیں پا کر کے وہ پھر آزاد ہو سکتا ہے، تو ایمان والے کی آزادی کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ گتھی بھی سلجھ جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، برات بھی نہیں، شب برات بھی نہیں، لیلۃ البرات بھی نہیں۔ کچھ لوگ اس کے انکار کرتے ہیں، اسی لیے آج اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں کچھ لوگوں کے ہاں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ماحول خوب روشن نظر آتا ہے۔ اس کو ایک دلیل کے ذریعے سے میں بتاؤں آپ کو، کس کے لیے آزادی اور کس کے لیے نہیں، اس کا فیصلہ آپ ہی کر لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، پتے کی بات ہے، یہ دلیل کے طور پر آپ محفوظ رکھ لیں اس کو۔ عرض کیا آقا، ایک یہودی تھا ہمارا دوست، وہ بہت اچھے اچھے کام کرتا تھا، مالدار تھا، لیکن وہ بیمار ہوا، مر بھی گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کچھ وصیتیں کی ہیں۔ توجہ، اس یہودی نے وصیتیں کی ہیں۔ کیا وصیتیں؟ میرے مال سے کچھ فقیروں کو کھانا کھلاؤ، کچھ فقیروں کو کپڑے پہناؤ اور کچھ غلاموں کو آزاد کرو۔ کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے اور آزاد کرنے کی وصیت کی، اور یہ سب کی سب نیکیاں ہیں، سب سے بڑی نیکیاں ہیں، اچھی نیکیاں ہیں۔ تو اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم اس کی وصیت پر عمل کریں تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا؟ ایصال ثواب اسی کو کہتے ہیں نا۔ یہودی ہے لیکن اچھے کام کرتا تھا اور وصیت کر کے گیا ہے، جو پیسے چھوڑا ہے کہ یہ کر کے جاؤ۔ اب سنیے جواب، اسی میں سب جواب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان مؤمنا لنفعه بها، اگر وہ ایمان والا ہوتا تو یہ سارے کام ضرور اسے قبر میں فائدہ دیتے۔ سارے کام یہ اس کے مرنے کے بعد اگر تم ایصال ثواب کے طور پر کھانا کھلاتے تو بھی اسے پہنچ جاتا، اگر تم کسی غریب کو کپڑے پہناتے تو بھی اس کو قبر میں فائدہ پہنچتا، اگر تم کسی غلام کو آزاد کرتے تو بھی اس کو فائدہ پہنچتا، قبر اس کی ٹھنڈی ہو جاتی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان پر مرا ہو۔ اب یہی ٹکڑا ہے جو دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان مؤمنا، اگر وہ مومن ہوتا تو فائدہ دیتا۔ شب برات کے متعلق بھی، آزادی کے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں یہی ہے کہ ہم الحمدللہ اسی طلب میں تو آئے، ایمان ہمارے پاس ہے،
ہم آئے ہیں، اور یہی جو بھی فضیلت حدیث میں آئی ہوئی ہیں اس رات کی، اس کے لیے کہ جہنم سے آزادی ضرور ملے گی، مولا آج بخشش کا اعلان ضرور کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اب صاف حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، دو چند کو چھوڑ کر کے، ایک مشرک کو اور ایک چغل خور کو۔ چغلی کرنے والے کا نام اس میں آیا ہے، الا مشرکن او شاہین، یہ حدیث پاک کے الفاظ۔ مشرک کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ شرک کرنے والے کی آج مغفرت نہیں، چغلی کرنے والے کی آج مغفرت نہیں۔ تو اب یہاں پر جو لوگ شب برات کو پوری طرح سے انکار کرتے ہیں تو ہمیں شک ہوتا ہے کہیں شرک میں تمہارا نام تو نہیں چلا گیا، کہیں چغل خوروں میں تو نام نہیں گیا ہے، تمہاری بخشش کیوں نہیں ہو رہی؟ آج مسجدیں بند کیوں ہیں، اندھیرا کیوں ہے؟ کہیں چغل خوروں میں نام آ گیا یا مشرکوں میں نام آ گیا ہو؟ ایمان والے ہو تو ڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں آج آ جاتے ہیں سارے، کہ رب نے فرمایا ہے کہ اگر ایمان ہے تو بخشش ہو جائے گی، اگر ایمان ہے تو آج جہنم سے آزادی کا پروانہ مل ہی جائے گا۔ میرے عزیزو، ہماری مسجدیں آج جو بھری رہتی ہیں، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، سارے مسجد میں آنے والے تہجد گزار لوگ نہیں آتے، مجھے پتا ہے یہ سارے پرہیزگاروں کا مجمع نہیں ہوتا، سارے 5 وقتہ نمازیوں کا مجمع نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے سال بھر گناہ کیے ہوں گے، لیکن آئے تو ہیں آج صرف اسی طلب میں کہ ان کے پاس ایمان ہے اور بخشش کی امید ہے۔ ایمان ہی ختم ہو جائے تو لائٹ بند کر کے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، ایمان نہ ہو تو اس کو امید بھی نہیں رہے گی۔ ایمان ہے تمہارے پاس، ایک آس لگی ہوئی ہے کہ ہاں ایمان تو ہے، گناہ بہت کیا ہو، اور ہمارے لیے تو رب نے فرمایا ایمان ہے اور گناہ کر کے اس کو ملوث کر لیو تو آج آ جاؤ، میں پاک کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ آج کی رات جن لوگوں کے متعلق بخشش کا اعلان آیا ہے تو وہ تو شمار سے باہر ہیں، یعنی کسی بھی طرح کا گناہ کیا ہو رب تبارک و تعالی معاف فرمائے گا۔ چند گناہوں کا ذکر آیا ہے حدیث پاک میں جو ناسور ہے ہمارے لیے، جو ہم سب کے لیے وہ قاتل ہے، زہر ہے۔ اے کاش وہ گناہوں سے ہم آزاد ہو جائیں، یقیناً رب تبارک و تعالی جہنم سے بھی آزادی کا اعلان آج فرما دے گا۔ شرک تو ہم میں نہیں ہے، الحمدللہ ہم رب تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ اگر کچھ مسلمان بطور جہالت کہیں چلے گئے تو یہ پھر وہ ملزم ہے اس بات کے، وہ مجرم ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اکثر مسلمان شرک نہیں کرتے، میجورٹی مسلمانوں کی شرک میں مبتلا نہیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ مشرک ہو جائے گی، حضور فرماتے مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا ان کے پاس بہت آ جائے گی اور دنیا سمیٹتے سمیٹتے اللہ اور رسول کو بھول جائیں گے۔ یہ تو ہوا ہے۔ اب سنیے کن لوگوں کا ذکر آیا ہے جن کی آج مغفرت نہیں ہوگی، ہمیں وہی چیز تو معلوم کرنا چاہیے، وہی چیز۔ باقی سارے گناہ ہمارے اندر ہیں، سارے گناہ ہمارے اندر ہیں، لیکن کون سا ایسا گناہ ہے کہ اگر وہ میرے اندر ہو تو آج بخشش کا کوئی راستہ نہیں، دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو شرک بتایا گیا ہے، دوسری چیز چغل خوری، شاہن۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی بہت ہی خطرناک چیز ہوگی، اسی لیے تو اس کا ذکر آ جایا ہے۔ زنا کا ذکر نہیں آیا، چوری کا ذکر نہیں آیا، یہاں پر حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ چغل خور، اور دوسری حدیث پاک میں لا يدخل النمام او قطات فی الجنت، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آتی ہے، 500 سال ابھی چلیں گے تب جنت آئے گی، اتنی لمبی دور سے ہی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں چغلی کرنے والا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اس سے
جنت کی خوشبو بھی نہیں دی جائے گی. یہ ہوتی کیا ہے چغلی؟ اس کی بات لے جا کر اسے پہنچا دینا، اس کی بات لے جا کر اسے پہنچا دینا. اس میں کئی گناہ ایک ساتھ ہیں. امانت میں خیانت بھی ہے. تمہارے دوست نے تمہیں رازدار سمجھ کر کے کچھ بتایا تھا اور تم اس بات کو لے جا کر کے اس کے دشمنوں کے پاس پہنچا دی، یا کسی ایسے کے پاس پہنچا دیا جس سے اس کا دل کھٹا ہو گیا اور تم دو لوگوں کی دشمنی کا ذریعہ بنے. یہ چغلی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے. یہ تو چھوڑے، چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ہم اس کا شبہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ گناہ وہ کرتے ہوں یا کوئی ایسی خطا نہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات تھی، ہم اپنے اعتبار سے چھوٹی کہہ رہے ہیں. حضرت حنانہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میٹنگ لی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے جو جنگ خندق میں دھوکہ دیے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے میں یہ طے پا گیا تھا کہ بوڑھوں کو جلا وطن کر دیں گے شہر سے باہر اور جوانوں کو مار دیں گے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے. لیکن حضور نے فرمایا تھا یہ میٹنگ کی بات کہیں باہر نہ جائے. حضرت ابو لبابہ ایک جوان صحابی، وہ باہر چل رہے تھے، یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا، بہت اصرار کر کے منتیں سماجتیں کر کے پوچھا کہ کیا مشورہ ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ کچھ تو بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں بتا سکتا، یہ راز ہے رسول اللہ کا. اپنی پرانی دوستیاں یاد دلائی. انہوں نے صرف اپنی گردن کے پاس ہاتھ یوں کر کے اشارہ کیا، یعنی قتل کر دیے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، اتنا خالی اشارہ کیا اور چلے گئے وہاں سے. وہ اتنا اشارہ پا کر کے سارے یہودی مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے. بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. حضور نے شام کے وقت بلایا صحابہ، پوچھا کون ہے جو ہماری محفل کی بات باہر تک پہنچایا. صحابہ اکرام ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اگر نہ بھی بولیں تو وہ رسول جانتے ہیں، ان کو معلوم. سیدھے کھڑے ہو گئے حضرت ابو لبابہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولا تو کچھ نہیں، میں نے صرف اشارہ کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال دیکھیں. اس وقت سارے صحابہ سے فرمایا آج سے ابو لبابہ سے نہ کوئی سلام کرے گا نہ کوئی بات کرے گا. سوشل بائیکاٹ کے طور پر، یعنی مقاطعہ جسے کہتے ہیں، کوئی لین دین نہیں ہوگا، نہ ان کے گھر کوئی آئے گا نہ ان سے کوئی بات کرے گا. وہ کافر نہیں ہوئے، اسلام سے نہیں نکل گئے، لیکن ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا. ایسے بائیکاٹ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بات نہیں فرماتے تھے. اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہے بات نہیں فرمائے. کتنے دن گزر گئے جانتے ہیں آپ؟ مہینہ گزر گیا. وہ ابو لبابہ کیا کرتے تھے؟ اپنی اس خطا پر پچھتاتے پچھتاتے انہوں نے مسجد نبوی کی ایک ستون پر اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا تھا. ان کی بیوی ان کو باندھ کر کے چلی جاتی تھی، کھانے کے وقت کھولا جاتا تھا، نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا، پھر وہ ستون سے انہیں باندھ دیا جاتا. یہ سزا حضور کی طرف سے نہیں تھی، انہوں نے خود اپنے طور سے مول لیا تھا کہ میں اس قدر گر گیا اس راز کو باہر پہنچا کر کے کہ اب میں ستون سے باندھے جانے کے ہی قابل ہوں. یہ ان کی اپنی فکر تھی. عزیزان گرامی، مہینہ گزر گیا اس واقعے کو ہو کر. رب تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن میں ان کی برات کا، ان کی بخشش کا، ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا. تب حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کی رسی کھولی. یہاں پر مجھے بات اس لیے سمجھانا ہے کہ صحابی رسول سے چغلی کا شبہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ وہ چغلی کر سکتے ہوں، لیکن ان سے صرف اتنی بات ہوئی تھی کہ حضور کی محفل کی ایک بات انہوں نے اشارے سے دوسروں کو بتایا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر معاتبہ فرمایا کہ ان سے بات نہیں کی. اور آج جن لوگوں کی زندگی ہی پوری چغلی میں گزر رہی ہو، اس کی باتیں وہاں لے جا کر پہنچانا. کچھ لوگوں کا صبح سے شام تک کام ہی یہی ہے، رپورٹنگ کرنا. وہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نیوز ایجنسی خریدی ہوئی ہے، بڑے انٹرسٹ کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ نیوز جمع کرتے ہیں. تمہیں ضرورت کیا ہے اس چیز کی؟ دنیا بھر کی نیوز تمہیں چاہیے. کس کے گھر میں کیا پکا ہے وہ تمہیں معلوم، کس کے گھر میں کتنی عورتیں ہیں وہ تمہیں معلوم، کس کے گھر میں آج جھگڑا ہوا ہے وہ تمہیں معلوم. محلے کے باہر کھڑے ہو کر کے یہی ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اگر تمہارے دوست نے
کچھ تم سے مشورہ لے لیا کہ میرے گھر میں آج فاقہ چل رہا ہے، غربت کی وجہ سے یا کمائی یا دھندا مندہ پڑا ہوا ہے، کچھ قرضہ چاہیے. اس نے تو تم کو اپنا اچھا دوست سمجھ کر کے ذکر کر دیا تھا، تم سے ہو سکے تو دے دیے، نہیں تو پھر 4 لوگوں کے پاس کہنے لگے دیکھا اس کی حالت بہت خراب ہے، مجھے بتایا اس نے اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے. یہی چغلی ہے. تم نے اس کی عزت کو نیلام کیا کئی لوگوں کے سامنے. اور حدیث پاک سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی بھائی کے عیب کو کھولا، قیامت کے دن وہ سب کے سامنے ننگا کیا جائے گا، اسے ذلیل کیا جائے گا. کیا یہ چغلی کرنے والے بہت دودھ کے دھلے ہوتے، پاک ہوتے؟ تمہارے خود کے بھی بہت سارے عیب ہیں، جب قیامت کے دن کھلیں گے تب پھر پتہ چلے گا. تم اپنے اصلی بیٹوں کو منہ نہ دکھا سکو گے. تمہاری ماں تم سے بھاگ جائے گی، تمہارے باپ اور رشتہ دار تم سے دور بھاگیں گے جب تمہارے عیب کھولے جائیں گے قیامت کے دن. عزیزان گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو آپ بھی دوسروں کے اوپر پردہ ڈالیں. کسی چیز کا اگر علم ہو جائے اسے چھپا دیں. جانتے ہیں آپ، میت کے ساتھ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ میت کو نہلانے والوں کے متعلق بھی مسئلہ یہ رکھا گیا ہے کہ اس کے قریبی لوگ نہلائیں، اس کا جس پر زیادہ اعتماد تھا وہ لوگ نہلائیں، دیندار جو ہو وہ نہلائے. میں اس مسئلے کو پڑھا، پہلے یہ سوچتا تھا کہ اس میں کیا ضرورت ہے نہلانے میں، جس کو نہلانا آ جاتا ہے وہ نہلائے. کہا نہیں، شریعت نے کس قدر حفاظت رکھی مسلمانوں کی، مومنوں کی. کہا اگر میت سے غسل کے وقت کوئی نجاست نکل جائے یا کوئی بری چیز نکل جائے تو ایسا شخص نہلائے جو دوسرے کو بتا نہ سکے، اس کا عیب کوئی نہ بتائے. اس عیب کو، جو چیز اس نے دیکھا، اس مردے کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ کے لیے دفن کرتے. یہاں تک شریعت احترام رکھتی ہے ہماری باریکیوں کو چھپانے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو مومنوں کے گھر میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، ان کے بے پردہ کرتا ہے، ان کی عورتوں کو، گھر کے اندرونی حالات کو جھانکتا ہے، فرمایا کہ گھر والوں کو اجازت ہے وہ پتھر اٹھائیں، اس کی آنکھ پھوڑ دیں، مولا تم سے سوال نہیں کرے گا، مواخذہ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، یہ ٹوہ میں لگے رہنا، جستجو میں لگے رہنا، جاسوسی میں لگے رہنا کہ کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کس طرح کی میٹنگ کر رہا ہے، کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو؟ کیا تمہاری زندگی اسی کے لیے بنی ہے؟ اور جن لوگوں نے اس میں اپنی زندگی صرف کی وہ بیچارے ہمیشہ اسی مرض میں مبتلا رہ گئے، انہیں شفا کبھی نہیں ملی. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حاسد یا جو جستجو میں رہتا ہے نا، کس کی برائی کب نکل رہی ہے، کہاں ہے، جس کو خبری بھی کہے، وہ ایسا مرض ہے کہ موت کے علاوہ اسے کوئی چیز چھٹکارا دے ہی نہیں سکے گی، کوئی اس کی دوا نہیں ہے. اسی لیے ایسے مرض میں مبتلا ہی نہ رہو، دوسروں کے عیوب کی طرف اپنی توجہ نہ رکھو. جب کبھی کسی کی برائی دیکھے تو یہ محسوس کریں کہ اس سے زیادہ شاید میرے اندر بھی ہے، شاید میرے اندر بھی آج اس کی کھل گئی، کل میری کھل جائے تو. رب تبارک و تعالیٰ تمہاری اس طرح کی فکر پر تمہاری عیبوں کی حفاظت فرمائے گا.